السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات۔ عمران خان کو لائیو دکھانے سے کس نے روکا اور دوران سماعت وقفے میں کیا کچھ ہوتا رہا؟ ویورز، یہ کس کا حکم تھا؟ اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست میں۔ اور پھر عمران خان نے پاکستان کی عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مخاطب کر کے 3 دفعہ آئینہ کس طرح دکھایا، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ فارم 45 میچ کر گیا ہے، اور 2 شخصیات کا یہ فارم 45 میچ کرنے کا اصل مطلب کیا ہے کہ اسلام آباد اب خطرے میں ہے اور نواز شریف صاحب 3 سیٹوں سے ہاتھ دھونے کے لیے اب اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور ویورز پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ فارمیشن کانفرنس ہوئی ہے اور ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر کیا گیا، اور 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ انہیں پکڑا جائے گا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، یہ اس کانفرنس میں کہا گیا۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان کی 2 عدالتوں نے عمران خان کو 9 مئی کے 2 مقدمات میں بری کر دیا ہے۔ ویورز، عدالتوں سے کس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں اور جو آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، اس کے تناظر میں اس کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نیب ترامیم کا یہ کیس ہے اور عمران خان کو آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں لائیو پیش کیا گیا، اور اسی عدالت سے لائیو عمران خان کو پوری دنیا کو دکھانا تھا۔ پاکستان کی عوام یہ انتظار کر رہی تھی کہ عمران خان ان کے ساتھ مخاطب ہوں، اور وہ تصویر جو جد و جہد کی تصویر ہے، جو ظلم سہنے والے اس مقبول لیڈر کی تصویر ہے، وہ پاکستان کی عوام دیکھتی انتظار میں تھی۔ لیکن چیمبر میں کچھ لوگوں نے سازش کر دی اور اپنے فیصلے کے ذریعے عمران خان کی تصویر کو روک دیا گیا۔ سماعت شروع ہوتی ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو اس بینچ کی لارجر بینچ کی 5 رکنی لارجر بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، اس میں جسٹس امین الدین صاحب ہیں، جسٹس جمال مندوخیل ہیں، جسٹس اطہر ملا ہیں، اور پھر جسٹس حسن اظہر رضوی اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر سماعت شروع ہوتی ہے تو اطہر ملا صاحب نے ایک اعتراض اٹھایا کہ اس کیس کو پاکستان کی عوام کو لائیو دکھانا چاہیے کیونکہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے۔ اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نہ سوئی اٹک گئی۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک تکنیکی اور ٹیکنیکل کیس ہے، لہٰذا یہ مفاد عامہ کا کیس کسی صورت بھی سے آپ نہیں کہہ سکتے۔ مشاورت کے لیے سماعت میں آدھا گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد تمام ججز دوبارہ اپنی کرسیوں پر آ کر بیٹھے تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کیس کو لائیو نہیں دکھایا جائے گا۔ کے بی کی ایک درخواست بھی تھی، اور 4-1 سے جی یہ فیصلہ آیا۔ اطہر ملا صاحب جو ہیں وہ اکثریتی فیصلے کے خلاف اپنی رائے دے چکے تھے۔ اب میرے لیے جو امپورٹنٹ چیز تھی، اور یہ پاکستان کی عوام کو بھی بتانا ضروری ہے، کہ 3 دفعہ پاکستان کے چیف جسٹس کو پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر نے کس طرح آئینہ دکھایا۔ یہ مکالمہ شروع ہوتا ہے اور خان صاحب یہ کہتے ہیں، چونکہ پہلے انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے خان صاحب، آپ خود دلائل دینا چاہیں گے یا پھر خواجہ حارث پر آپ انحصار کریں گے؟ خان صاحب نے اس کا جواب دیا جی کہ مجھے کم از کم آدھا گھنٹہ چاہیے، لیکن تیاری کے لیے نہ مجھے آپ مواد دیتے ہیں، نہ میرے پاس وکیل آ کر بیٹھتے ہیں، نہ مجھے ملاقات کرنے کی اجازت ہے، مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اور پھر جو دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ چیف جسٹس صاحب، جیل میں 1 ونڈو آپریشن اس وقت جاری ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں، آپ ان کو آرڈر کریں کہ تو مجھے قانونی جو ٹیم سے میری ملاقات کی اجازت دے دی جائے گی۔ کرنل صاحب مجھے قانونی ٹیم سے ملاقات کے لیے وقت نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتے، اور میرے پاس مقدمے کی تیاری کا کوئی مواد بھی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی لائبریری ہے۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ہماری درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہیں۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا کیس بھی آپ کے پاس زیر سماعت ہے۔ یہ 8 فروری کے انتخابات میں تاریخی ڈاکے کا کیس بھی زیر سماعت ہے۔ مہربانی فرما کر ان مقدمات کو جلد سماعت کے لیے مقرر کریں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہتے کہ جناب انشاءاللہ انصاف ہوگا، ضرور ہوگا، اور انصاف ہوتا ہوا پاکستان کی عوام بھی دیکھے گی۔ لیکن ہوا کیا جی کہ جو مفاد عامہ کا کیس تھا اسے ٹیکنیکل کیس بنا دیا گیا، اور ٹیکنیکل اور ایک باریک واردات ڈالی گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ خوف یہ ہے کہ اگر عمران خان نے پاکستان کی عوام کے سامنے اپنی گفتگو کو رکھ دیا اور یہ لائیو سب کچھ چلا گیا
تو پھر عمران خان کی ایک تصویر نے اتنا کوہرام برپا کیا تھا. جسٹ امیجن کریں کہ عمران خان جب آدھے گھنٹے کے لیے بولے گا تو پھر کس طرح کا انقلاب پاکستان کی عوام میں ہم دیکھیں گے. چیف جسٹس صاحب نے جس کا جواب دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 2-4 بندے اگر جانا چاہیں تو آپ چلے جا سکتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کی پابندی نہیں ہے, جو جا کر ملنا چاہے مل سکتا ہے, اور خواجہ حارث صاحب جب چاہیں عمران خان سے مل سکتے ہیں. پھر اس سماعت کے اندر ویوز ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے اور وہ تھی کہ سماعت میں توہین عدالت کا ذکر کیا گیا, اور یہ ذکر جو ہے وہ جج صاحبان کی طرف سے کیا گیا. 28 مئی کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر میں کہا کہ عدلیہ میں کالی بھیڑیں موجود ہیں, اور اس پر جسٹس جمال خان مندوکیل نے بات کی اور کہا کہ پھر جسٹس عطر اللہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے کہ اگر عدلیہ میں کالی بھیڑیں موجود ہیں تو آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ اگر کہیں پر کوئی اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا تو اس کا ایک طریقہ کار ہے, آپ چوکوں میں کھڑے ہو کر اور اپنی سیاست کو چمکاتے چمکاتے پاکستان کی عدالتوں کو گندہ مت کریں, اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے کہ کچھ کالی بھیڑیں. اور پھر اس کے اوپر بڑا زبردست قسم کا ایک ریمارکس جو ہے وہ جسٹس عطر اللہ صاحب کی طرف سے آیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں, کالے بھونڈ ہیں. وزیر اعظم کو اس بات پر شک کا فائدہ دیا جا سکتا ہے. اٹارنی جنرل وزیر اعظم کو جا کر بتا دیجیے گا کہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف آپ ریفرنس داخل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جسٹس عطر اللہ صاحب بہت ہی نڈر قسم کے جج ہیں, اور آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ عطر اللہ کو جو سپریم کورٹ پاکستان میں جو ایلیویٹ کیا گیا اس کے پیچھے اصل میں وجہ کیا تھی. اچھا جی, سماعت کے اندر نواز شریف صاحب کا بھی ذکر ہوا ہے, اور وکیل مخدوم علی خان صاحب نے یہ کہا کہ نیب ترمیم سے کس کو فائدہ نہیں ہوا. جسٹس عطر اللہ نے جس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ کیا نیب سیکشن 9A(5) میں تبدیلی کر کے نواز شریف کی سزا ختم نہیں کی گئی, اور نواز شریف کا کیس اساسوں کا تھا جس میں بار ثبوت والی شق تبدیل کی گئی, یعنی برڈن آف پروف جو تھا وہ شخص کے اوپر ہوگا جس کی جدادیں ہوں گی اور اس سے سوال کیا جائے گا. پھر جسٹس عطر اللہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب تحقیقات کی بات کی. کسی جج کو نیب قانون سے کیسے سستا دیا جا سکتا ہے؟ ہم ججز مقدس گائیں کیوں ہیں؟ کسی کو بھی قانون سے ماورا نہیں ہونا چاہیے, اور یہ پرویز مشرف صاحب کے کیس کا ایک حوالہ جو ہے اس کے اندر دیا گیا. اب اگلی سماعت اور اگلے ہفتے تک اسے ملتوی کر دیا گیا ہے, اور خواجہ حارث صاحب کو عمران خان سے ملاقات کی باقاعدہ طور پر اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ عمران خان کو 9 مئی کے 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے, اور عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا, لکھا کہ جناب چونکہ آپ ثبوت پیش نہیں کر سکے اور یہ عدالتیں ثبوتوں پر چلتی ہیں, جو الزام آپ نے عمران خان کے خلاف لگایا یہ ماسٹر مائنڈ تھے, ملوث تھے, ان کے کہنے میں ہی سب کچھ ہوا, تو بھائی جان ثبوت کدھر ہیں؟ ثبوت پیش کریں گے تو ہم یہ کیس کو آگے چلا سکتے ہیں. کیونکہ ثبوت پیش نہیں کیے گئے, بری کر دیا گیا ہے عمران خان کو اس کیس کے اندر. اور نعیم پنجوتا صاحب نے جو دلائل دیے, غیر مجاز شخص کی طرف سے FIR کٹتی ہے اور وہ مدعی بنا, اور اس کا اس کیس سے تعلق نہیں تھا, اور پھر ثبوتوں کا جہاں تک بات ہے اور وہ ثبوت بھی عدالت میں پیش نہیں کیے گئے, لہٰذا عمران خان کو 9 مئی کے 2 مقدمات میں باعزت بری کر دیا گیا ہے. ویورز آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں کہ جہاں پر عمران خان کو مقدمات میں باعزت بری کیا جاتا ہے وہیں پر ایک نیا مقدمہ عمران خان کے خلاف بنا دیا جاتا ہے, اور نئے مقدمے کی تیاری یہ کی جا رہی ہے کہ 26 مئی کو عمران خان کے آفیشیل ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمان کے نام پر ایک ویڈیو بھیجی گئی. FIA سائبر ونگ PTI کے 4 لوگوں سے اس معاملے پر بات چیت کرے گا. FIA ٹیم عمران خان, بیرسٹر گوہر, عمر ایوب اور رؤف حسن سے بات چیت کرے گا, اور FIA اس بات کا تعین کرے گی کہ ویڈیو ٹویٹ عمران خان نے خود کیا یا ان کی اجازت سے کیا گیا. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کس نے بنایا اور یہ کس نے چلایا. اگر اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ایسا کیا گیا تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے گی, اور اگر ایسا ان کی طرف سے نہیں ہوا تو انہیں اپنا ایکس اکاؤنٹ غیر قانونی طور پر استعمال ہونے پر اپنا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے تحریری اپلیکیشن دینی پڑے گی. آپ بند کروا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب کو ایک اکاؤنٹ بند ہوگا, اس سے زیادہ لوگ عمران خان کو جو ہے وہ فالو کرنے کے لیے آپ کو میدان میں نظر آئیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر اس میں واقعی پروپیگنڈا ہے اور پاکستان کے حوالے سے پروپیگنڈا ہے تو یقیناً اس کو آپ کو روکنا چاہیے, لیکن دیکھنا پڑے گا کہ وہ واقعی پروپیگنڈا ہے
یا نہیں ہے. اب ویورز فارمیشن جو کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں جو ایک بہت ہی اہم چیز کہی گئی وہ یہ تھی کہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی گئی ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ اب قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گے. اب ہوا اس میں یہ جی کہ جو باتیں امپورٹنٹ تھی کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے. 9 مئی کے مجرمان کے خلاف فوری و شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا. میرا پاکستان کے پیار کرنے والے، ہم سب بھی پیار کرنے والے ہیں جی، ایک سوال ہے کہ 9 مئی ہوا، بہت افسوس ہے میرے سمیت پاکستان کی پوری عوام کو، اور جو پاکستان سے پیار کرتا ہے اسے افسوس ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور 1 برس گزر گیا، آپ ثبوتوں کے ساتھ عدالتوں میں جو ذمہ دار ہیں ان کو پکڑ کر کیوں نہیں لے کر آئے؟ اور آپ نہ لائے یا نہیں لائے گئے یا کسی کے کہنے پر ثبوت اکٹھے نہیں ہو سکے، جو کچھ بھی ہوا تو یہ نالائکی ہے ان تمام لوگوں کی جو ابھی تک ماسٹر مائنڈز کو پکڑ نہیں سکے، انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچا نہیں سکے. چونکہ پورا پاکستان یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کس نے کیا، کس کے کہنے پر کیا، وہ ثبوت کہاں پر ہیں، جس کے خلاف ہیں وہ پیش کیے جائے، انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے. لیکن صرف بات زبانی جمع خرچ کے ذریعے ہم کسی کو نہ ملزم ٹھہرا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو سزا سنا سکتے ہیں. آج 2 مقدمات میں پاکستان کی عدالتوں نے عمران خان کو باعزت بری کیا اور پاکستان کی عوام یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے میں ملوث تھے ان کو پکڑا جائے، دیکھا جائے کہ انہوں نے کیوں ایسا اقدام اٹھایا اور کس کے کہنے پر یہ ساری پلاننگ ہوئی. پاکستان کی عوام اس فیصلے کا یقیناً خیر مقدم کرے گی. ان لوگوں کے چہروں کو قوم کے سامنے آنا بہت ہی ضروری ہے. ویورز، عدالتوں کی کیونکہ بات ہو رہی ہے اور عدالتوں کے ذریعے ہی پاکستان کی اب سیاستداں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک اور کیس تھا اور یہ اسلام آباد کی 3 نشستوں کا کیس ہے اور نواز شریف صاحب اب یہ 3 نشستیں ذہنی طور پر تیار ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ سے ہی نکل گئی ہیں. اور اسلام آباد میں جی قومی اسمبلی کے 2 حلقے NA 48 اور NA 46 کے نتائج چیلنج کیے گئے تھے. محمد علی بخاری ہیں جی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جو اہم ترین یہ سماعت ہوئی ہے اس میں ہوا یہ جی کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اعلان یہ کیا تھا کہ وہ اپنے فارم 45 لا کر عدالت میں پیش کریں گے اور پھر چیک کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر محمد علی بخاری صاحب نے کوئی 2 نمبری کی ہے، یہ گھر بیٹھ کر فارم 45 بنائے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ویسے ہی فارم 45 اور اسی طرح کے فارم 45 جو ہیں وہ محمد نواز کھوکھر صاحب کے پاس بھی ہوتے ہیں، اور محمد نواز کھوکھر کے فارم 45 اور دوسری طرف محمد علی بخاری کے جو فارم 45 ہیں وہ میچ کر کے ہیں. اور اگر کسی کے میچ نہیں کر رہے تو وہ آپ کے ان کے مخالفین یعنی نون لیگ والے ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ بات اس کے اندر ویورز یہ بھی ہے کہ جب ان سے ان کے فارم 45 مانگے گئے تو انہوں نے جمع نہیں کروائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ٹیمپرڈ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں وہ، اور ان کے پاس جو نون لیگ کے اپنے لوگ تھے ان کے پاس جو فارم 45 ہے وہ موجود نہیں ہے. اور اگر موجود ہوتے تو یہ بھی نکال کر رکھ دیتے، لیکن یہ فارم 45 نہیں دکھائے گئے عدالت کے اندر. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے جی انتہائی اہم ریمارکس ہیں جو انہوں نے اس کیس کے اندر دیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے یا شفاف نہیں ہوئے. ریٹرننگ افسر آخری بار عدالت میں کیوں پیش نہیں ہوا، اس بات کا جواب دیں. آج بھی ریٹرننگ افسر نہیں آئے، 15,000 جرمانہ عائد کرتے ہیں، آخری موقع. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرڈر پر عمل درآمد نہ ہوا تو جیتنے والے امیدوار کی رکنیت کو معطل کر دیا جائے گا. عدالت کے حکم پر عمل درآمد لازمی ہے، جو نہیں آئے گا اس کے خلاف آرڈر ہوگا. یہ تو ہم نرم آرڈر کر رہے ہیں، ابھی جیل نہیں بھیج رہے. دوران سماعت الیکشن ٹریبونل نے ایک فارم 45 کا موازنہ کیا اور الیکشن کمیشن جیتنے والے کو ساری چیزیں مصدقہ مہیا کرتا ہے. یہاں جیتنے والے امیدوار کے پاس کچھ بھی مصدقہ نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں تھا. یہ بھی اس عدالت کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی طرف سے ریمارکس دیے گئے. جو فارم جو NA 46 ہے وہاں کے بھی حال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس حلقے میں جی عامر مغل صاحب کی درخواست پر سماعت ہوئی
اور طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ جیتنے والے انجم عقیل خان کی طرف سے کون ہے۔ مامن وکیل نے بتایا کہ انجم عقیل کے وکیل سپریم کورٹ میں مصروف ہیں۔ جسٹس جہانگیر کے اہم ریمارکس اس میں آئی جی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں، اہم معاملہ ہے، دو بار آرڈر کر چکے، آج آخری موقع دیتا ہوں، یہ سول پٹیشن نہیں ہے، جو پارٹی التوا لے گی اس کے خلاف کارروائی ہوگی، رکنیت معطل ہوگی، اور دونوں سائڈز کو وارننگ دیتا ہوں کہ جواب مکمل دیں، اور الیکشن ٹریبونل کے پاس اتنا وقت نہیں کہ بس آپ کی ہی پٹیشن سنتے رہیں۔ اور پھر عامر مغل کی اپیل پر 11 جون تک سماعت جو ہے اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔